بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، اس نے زندگی میں ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کے حکم پہ اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے، اس میں سے وافر حصہ اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر گھر لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان، اسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نسبت عطا فرمائی ہے۔ ہم وہ امت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت فرمایا ہے۔ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے۔ ہمارے جو آج بنائے گئے اپنے خود ساختہ حالات ہیں، ان کو دیکھا جائے تو ہم بہترین امت صرف نام کے ہیں۔ میرا اپنی ذات سے بھی، آپ سے بھی، اور جو بھی ہمیں سنے گا اس سے یہ گزارش ہے اور یہ سوال ہے کہ کیا نام کا امت مسلمہ ہونا کافی ہے، یا خیر امت نام کا ہونا کافی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ہمارے تقاضے بھی ہیں، کوئی ڈیوٹی بھی ہے، کوئی چیزیں ہم پر کوئی فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ بھئی خیر امت اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہ امت مسلمہ کو جو مقام بہترین امت کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف نام کا وجہ سے نہیں دیا، بلکہ یہ مقام امت کو اس وقت حاصل ہوگا بہترین امت ہونے کا جب یہ ایک دوسرے کے لیے سراپا خیر بنیں گے، یہ سراپا ہمدردی بنیں گے، اور آپس میں ہم سراپا اخوت اور بھائی چارہ پیدا کریں گے، پھر ہم بہترین امت کہلانے کے لائق ہیں۔ میں نے خطبہ مبارک میں آیت کچھ اور پڑھنی تھی، لیکن توجہ اس جانب چلی گئی، چونکہ یہ بھی ہمارے آج درس میں حصہ تھا اس آیت کا بھی، لیکن میں نے چاہا ابتدا اسی سے کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت، اس کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے ساتھ ہی آگے یہ بھی فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
اور تیسری چیز اس آیت کے حصے میں فرمائی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ بہترین امت، یہ امت مسلمہ، یہ کیوں بہترین ہے، یہ کیوں اعلیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، شرف و عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو سب لوگوں کے کی رہنمائی کے لیے ظاہر ہوئی ہے، جو رہنمائی کے لیے ظاہر ہوئی ہے. اگلی چیز تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ رہنمائی کے لیے ظاہر ہوئی ہے. اور یہ امت جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہ دو نقطے، ایک بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، منع کرنا، یہ دو خوبیاں بڑی واضح ہیں. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بہترین امت کا خاصہ اور اوصاف کا بیان ہے. بھائی رہنمائی کا کام کیا ہے؟ کہ یہ رہنمائی کے لیے ظاہر ہوئی ہے کہ اس نے پیغام حق کو آگے قیامت تک پہنچانا ہے. اس کے ذمہ ہے کہ خیر کا پیغام یہ بڑھائے گی آگے. اس لیے بہترین امت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد پاک، جو مصطفیٰ ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں ان کی نسبت دی ہے اور جو قرآن کا معجزہ ان کو دیا ہے، اس کی رہنمائی آگے پہنچانا تمہارا ذمہ ہے. اس لیے تم بہترین امت ہو. اور اس رہنمائی میں کیا دو مین چیزیں پہلے آتی ہیں؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تیسری چیز، بنیاد کیا ہے اس امت کی؟ اس امت کی بنیاد کوئی غیر کا دروازہ نہیں. اس امت کا ایمان امریکہ نہیں ہے. اس امت کا ایمان کوئی سونا، جواہرات، معدنیات، اسلحہ یا طاقتوں کا کوئی مرکز اس کا ایمان نہیں، بلکہ اس کا ایمان حقیقی طاقت جو اللہ تعالی کی ذات ہے، اس کی بنیاد اس ذات برحق پر ایمان ہے. اس امت کی بنیاد اس پر ہے. تؤمنون باللہ. بس آیت کو یہاں تک عرض کروں گا، اگلا حصہ بھی ہے لیکن ہم موضوع سے پھر دور ہو جائیں گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ جو خیر والی امت ہے، جو برائی سے روکتی ہے، جو بھلائی کا حکم دیتی ہے، اس کا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. کس کی ذات پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. یہ چیزیں امت مسلمہ میں ہونی چاہیے. یہ امت کا خاصہ ہیں چیزیں. صرف نام کے ساتھ ٹائٹل لگا لینا امت مسلمہ، جی ہم امت محمد ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہمیں خیر والی امت کہا گیا ہے، بہترین امت کہا گیا ہے. بہترین امت ان خوبیوں کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو قرآن کی رہنمائی آگے تک پہنچاتے رہیں گے، اس پر عمل پیرا رہیں گے، لوگوں کو بھی اس پر عمل کرائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور ان کا ایمان صرف اللہ پر ہوگا، ان کا یقین صرف اللہ پر ہوگا. وہ اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہوں گے، اپنا حاجت روا مانتے ہوں گے، اپنا مشکل کشا، کل پاور اتھارٹی کسی دنیا کے دروازے کو نہیں مانتے ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات کو مانتے ہوں گے، اللہ کی ذات کو مانتے ہوں گے. تو یہ امت مسلمہ جو ہے، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، جو بہترین امت، خیر امتن جس کو کہہ دیا گیا، یہ ایک جسم کی مانند ہے. یہ امت خیر اس لیے ہے کہ یہ سراپا رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ سراپا ہمدردی ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ بھائی چارے کے لیے. ایک حدیث شریف آج کی گفتگو کی بنیاد بنا کے آگے بڑھنا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور
میں جو لفظ دیکھ کر مفہوم عرض کروں گا یہ مسلم کے الفاظ ہیں. 6586 6586 حدیث کا نمبر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم. ایک ایک لفظ موتی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میرے آقا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے رحم دلی، ایک دوسرے کی طرف التفات اور تعاون، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. حضور فرما رہے ایک جسم کی طرح ہے. جب اس کے ایک عضو میں، جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی سارا جسم بیدار اور بخار کے ذریعے سے سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی مومنین باہمی محبت، شفقت اور ہمدردی کی ایک ایسی مثال ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کے کسی ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک جسم میں تکلیف ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. کون؟ امت محمد، امت مسلمہ، یہ امت خیر جس کو بہترین امت قرار دے گیا. یہ کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے. یہ ایک جسم کی تو مانند ہے، لیکن کیا کبھی غور فرمایا آپ نے کہ ہمیں اور آپ کو کسی کو پرواہ پڑی ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں؟ ہمارے اندر کوئی ایسا آپ کو جذبہ نظر آ رہا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہوں کہ ہم مسلمان ایک ہیں؟ بخاری شریف 6026 6026 اس میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بات نکیڑ کے سامنے رکھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح عمارت. اس حدیث میں لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کینچی کی طرح انگلیوں کو اس طرح فرما کے ارشاد کیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح جیسے عمارت کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے ہوئے ہے، تھامے رہتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا ہے، اس کو سپورٹ دیتا ہے. ایک حصہ دوسرے حصے کو تھام کر رکھتا ہے. یہ ایک مومن دوسرا مومن کے لیے ایک عمارت کے دو تھم ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں. حضور نے پھر مثال ارشاد فرمائی، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ سہارا ہے، جو ایک دوسرے کو تھامتے ہیں، گرنے نہیں دیتے. یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو سوچنے کا یہ مقام ہے کہ کیا ہم اس حدیث پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمیں واقعی اس حدیث کی کوئی روح کی تھوڑی سی خوشبو اور مہک بھی پہنچی ہے کبھی؟ کیا ہم اپنے غزہ و فلسطینی بھائیوں کے لیے اس بات کو ذرا سا بھی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے جو شام پر بربریت اور ظلم ہوا، جو یمن پر بربریت اور ظلم ہوئی، جو برما میں بربریت ہوئی، اور جو آج 70-80 سال سے کشمیر پر بربریت ہو رہی ہے، کیا اس کو کبھی آپ نے اس پیرائے میں سوچنے کی کوشش کی کہ حضور نے فرمایا مومن مومن کا سپورٹر ہے، ایک دوسرے کو تھامے ہوا ہے، ایک دوسرے کے کھڑے رہنے کی ضمانت ہے، ایک دوسرے کو سہارا دے رہا ہے؟ کبھی اس پیرائے میں آپ نے سوچا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم کیا بات کریں؟ اور بالخصوص یہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان کا بھی میسج آیا
بھئی اس کے حوالے سے آپ پیغام کو فلسطین، غزہ، یہ جو معاملات ہیں، یقین کریے میرے لیے اس قدر مشکل ہے غزہ پر اور فلسطین کے لیے بولنا کہ میری روح کام جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج نہیں، رمضان المبارک کے چاروں جمعے، ابھی سیز فائر ٹوٹا نہیں تھا تب بھی ہم نے پہلے جمعے حضرت صاحب کی زبان سے بھی سنا، دوسرے جمعے بھی، اس سے قبل بھی ہم دعا کرتے رہے، تو مجھے پیغام ملا اب سیز فائر ہو گیا تو آپ یہ کیا کہتے ہیں، اب یہ دعا کریں جلدی بلڈ ہو اور ترقی ہو۔ میں نے کہا بھائی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں 1400 سال پہلے ساری رہنمائی دی ہوئی ہے، یہ ظاہری سیز فائر کا لالی پاپ ہے۔ تو لوگ اس وقت مجھے کہتے تھے آپ بار بار پھر فلسطین کا نام لے رہے ہیں، مظلومیت کی بات کرنا ضروری ہوتی ہے۔ پھر جب سیز فائر ختم ہوا، معاہدہ توڑا، دوبارہ حملے کیے، دھجیاں اڑا کے رکھ دی کہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہمارے مسلمان بھائیوں کی لاشیں اڑ کر گئیں۔ اس پر میں نے لکھا، مضمون بھی لکھا، جو جذبات کا اظہار ہو سکے ہم نے کیا، لیکن اب سینہ اتنا چھلی ہے کہ یقین جانیے کہ میرے اور بھی بہت سارے نظریاتی بھائی ہیں، کچھ صاحبزادگان آستانوں، کچھ علماء ہیں جو علم دوست ساتھی ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس دور میں پھنس گئے۔ ہم نے ایک اعلیٰ دور دیکھا ہے جن میں بڑی بلند قد کی بزرگ شخصیات، ستھرے اور سچے لوگ، اخلاص والے لوگ دیکھے ہیں، اور آج ہم بونے لوگوں کا بھی دور دیکھ رہے ہیں۔ یہ دور تو ایسا ہے، ادھر لوگ ہم جیسے لوگوں کو نہیں قبول فرماتے جو بات کریں، یہاں پر وہ چاہیے جو ہاں میں ہاں ملاتے ہوں۔ تو یقین جانیے آپ فلسطین کے بارے میں اور غزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے دل پھٹتا ہے۔ اور گزشتہ 2-3 ایام پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک شاعر نے جذبات کا اظہار کیا، اور یقیناً میں نے اپنی ذات اور اپنے جذبے پر اس کو سچا پایا کہ شاعر نے خوب انداز میں، اس نے تو جس پیرائے نے بھی کہا، لیکن ہم اس پیرائے میں بالکل آج سچے ہیں کہ شاعر لکھتا ہے جی رہا ہوں مگر یہی سچ ہے، جی رہا ہوں مگر یہی سچ ہے کہ جیے جانے کا اب جواز نہیں۔ جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو اندھیر نگری ہے، کس کی طرف دیکھیں، کہاں جائیں؟ صرف امید پتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جتنی اندھیری رات آ جائے اپنے حصے کی شمع جلائی رکھنا۔ وہ اب کمزور لوگ ہیں، ادھر موم بتی جلائیں گے، چلو پاس جہاں تک روشنی پھیلا سکے پھیلا لیں گے، انشاءاللہ امام مہدی کا وقت بھی آنا ہے، پھر وہاں چھوٹی شمع روشن نہیں ہونی، وہاں تو سورج کی طرح روشنی ہے، کروڑوں سورج بھی ان کے نور کے آگے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تو اب حالات تو ایسے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم مومن کہلائیں، مسلمان کہلائیں، امت خیر ہونے کے دعوے کرتے رہیں، تو عزیزان محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا سہونی تیرے بھائی ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا تھا عیسائی تیرے بھائی ہیں، یہودی تیرے بھائی ہیں، ہندو تیرے بھائی ہیں۔ قرآن کریم کی روشن تعلیمات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مقامات پر ارشاد فرمایا، جن میں سے چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ حجرات شریف کی سورت نکالو، 10 نمبر آیت، مختصر حصہ، انما المؤمنون اخوۃ، ادھر تو مومنین کو بھائی کہا گیا ہے۔ بھائی مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تو زبردستی صہیونیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، تو زبردستی عیسائیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے۔ آج ہماری توجہ ہے ڈالر والی سرکار کی طرف، فونڈ والی سرکار کی طرف، اس والی سرکار کی طرف۔ عزیزان محترم توجہ تھوڑی ادھر فرمائیے، آپ اپنی روشن خیالی کے تحت قرآن کے نظریات کا جنازہ نہ نکالیں۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو مومن کا سپورٹر قرار دیا ہے، یہود و نصارہ کو تمہارا ساتھی اور دوست نہیں قرار دیا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہم اچھے بھائی ہیں کہ وہاں ہماری بہنوں بیٹیوں کے سر سے عزت کی چادر اتر رہی ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، گود والے بچے عمارتوں کے نیچے آ کے دب کر مر رہے ہیں، ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ کیسے بھائیو؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ جو چیز اپنے لیے محبوب سمجھتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے محبوب جانے، جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے نفس کے لیے وہ خواہش کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے خواہش کرے۔ تو آپ تو مومن ہونے کے دعوے کریں اور یہ پسند آپ کریں گے کہ کل آپ کے بچے ذبح ہوں؟ یہ عالمی سیاست تو جو کچھ مرضی ہے، ہم نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی، ایک لالی پاپ یہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ جی مختلف نام، میں نام نہیں لینے لگا، نام آنے لگا تھا زبان پہ، چھوڑے، فلانی فوج نے یہ کیا تھا تو اسرائیل نے یہ کیا، فلانے نے کیا تھا تو اس نے یہ کیا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں بھائی، جو بھی عالمی سازش ہے یا سیاست ہے، لیکن مرنے والے کون ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ فلسطینی بچوں کا، ہماری ماں بہنوں کا، ہمارے نوجوان بھائیوں کا جو سیاست اور فوجوں کا حصہ نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے نرم گوشہ کون رکھے گا؟ ان کی داد رسی کون کرے گا؟ کل اگر یہ آج اسیب زدہ معاشرہ، میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، ہمارا گھٹن والا ماحول ہے، تباہی کے دانے کھڑے ہیں، تو کیا کل آپ پسند کریں گے کہ آپ کے بھی یہاں دھماکے اور لاشیں اڑ کر آسمان کو چھوئیں؟ آپ کے بچے اور بیویاں بھی عمارتوں کے ملبے تلے دب کے مر جائیں، آپ کی گردنیں کاٹی جائیں، آپ رسوا ہو، آپ کے مال ضائع ہو، آپ کا من خراب ہو؟ اگر آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، یمن والوں کے لیے، برما والوں کے لیے بھی یہ پسند کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن امان دے، ان کو بھی امن امان دے۔ میں بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران 103 نمبر آیت۔ ہم تو بٹ گئے، کٹ گئے، فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، جوں دیکھیں سوشل میڈیا پر بزرگوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو جوں گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں، سارا دن آپس میں ایک دوسرے کو تو تڑاک۔ پوچھو بھائی کیا کیا یہ آپس میں جو دنیا میں معاملات ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں۔ تو نے ہاتھ باندھ کر کیوں پڑے؟ تو نے رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ اور بھائی تمہارے بچے کٹ رہے ہیں، تمہاری بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تمہارے بھائیوں کے سروں کو اڑایا جا رہا ہے، اور لاشیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور تم یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کی جنگیں کر رہے ہو۔ 2 ٹکے کے صحافی جن کو وضو کرنا نہ آتا ہو، وہ بیٹھ کر علماء کی کلاسیں لے رہے ہیں، ان سے سوالات و جوابات کر رہے ہیں۔ معیار کیا رہا؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، فرقوں میں مت بٹو، ایک ہو جاؤ۔ یہ فروعی مسائل میں الجھنا یہ فرقہ پرستی نہیں کہ آپ کے نزدیک خون نکلا جسم سے اور بہہ گیا تو پھر وضو ٹوٹا، ایک نے کہا جم گیا تو نہ ٹوٹا۔ یہ جنگ تو نہیں، یہ فرقہ پرستی تو نہیں۔ تو فرقہ کیا چیز ہے؟ تو فرقہ یہی چیز ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں مارتے رہو، خنجر مارتے رہو، خون بہاتے رہو، گردنیں اڑاتے رہو، اور جناب جن کے خلاف لڑنا تھا وہ موجے کرتے رہے۔ تو اللہ نے تو کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو تھامو، تفرقوں میں مت پڑو۔ لیکن آج آپ پڑھ گئے
اور بالخصوص صاحبان علم و حکمت کے لیے گزارش ہے، اور جتنے نوجوان ہیں مہربانی کر کے سورہ حشر ضرور پڑھیں۔ 9 نمبر آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارا وقت نہیں ہوتا اتنا کہ پوری آیت پڑھیں۔ آپ انصار و مہاجرین کا اس میں ذکر ہے، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جذبہ پڑھے نا۔ مومن اور مسلمان کے جذبے کو تو اللہ یوں ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ جو مسلمان آپس میں بھائی ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ صحابہ کا جو آپس میں جذبہ تھا نا، اللہ فرماتے ہیں یہ مہاجری اور جو انصار ہے یہ ایک دوسرے مطلب اپنے آپ کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہش کو مارتے ہیں، دوسرے کے لیے خیر تلاش کرتے ہیں، دوسرے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ آیتیں جتنی ہیں محض یہ دعوے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں باہم جوڑنے کے لیے یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ ہماری رہنمائی ہے۔ یہ آیتیں ہمیں قربانی دینے کے لیے رہنمائی کرتی ہیں، اختلافات سے بالا تر ہو کر عملی راستے کی طرف ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے کہیں بھی کسی غیر کو آپ کا دوست قرار نہیں دیا۔ بار بار اٹھاؤ گے ہر حدیث میں یہی جملہ ملے گا۔ صبح میں مسلم کی ایک روایت ہے لیکن یہ لفظ مشکات شریف سے پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ 4959 حدیث نمبر ہے، اس میں بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، سنو حضور فرماتے ہیں، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے سب کو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی اپنی ذات کے گرد دائرے کاٹ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اپنی ذات کو مرکز و محور بنا رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اور 3 دفعہ اشارہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، 3 دفعہ اشارہ فرماتے ہوئے کہا حضور نے۔ اور پھر حضور کے جملے ہیں کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ آج غزہ والوں کا خون آپ کے لیے پانی سے بھی کم تر ہے، جس طرح نالیوں کا گٹروں کا پانی بہ رہا ہے ان کا بھی بہتا جا رہا ہے، کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ اتنی حقارت ہے امت محمد، اتنا سستا خون ان کا کہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان کا خون ہے بڑا قیمتی ہے، اور مومن اپنے مسلمان بھائی کے خون کا محافظ ہے، اس کے مال کا محافظ ہے، اس کی عزت کا محافظ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ کہیں کتا بھی مر جائے گوروں کا تو آپ تعزیتیں کرتے نظر آئیں، کہیں کوئی ہلکا سا موقع ہے تو آپ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سارے سکون لیں جی اب 2 منٹ کی خاموشی ہوگی جناب۔ تمہارے 50,000 سے زیادہ اس واقعات میں غزہ میں بندے مار دیے، تمہیں ابھی تک جوں تک نہیں رینگ رہی کسی کو؟ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لاکھوں مسلمان مر گیا، برما، فلسطین، یمن، شام، گنو، لاشیں گنتے رہو گے گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اتنا ہلکا اور سستا خون کہ آج عالمی قومیں ہمارے خون کو جانوروں کے خون کے برابر بھی نہ سمجھے۔ ایک 9/11 ہو گیا، اسلامو فوبیا پوری دنیا میں پھیلا دیا، یہ سیونی فوبیا کوئی نہیں بات کرے گا اس پر، یہ عیسائی فوبیا جو ان کا دماغ خراب ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج اس ظلم کے خلاف بات کرنا ہو پھر بھی ہم ڈرتے ہیں۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے، یہ کیسا معاملہ ہے۔ بات ختم کروں، میرا تو جی چاہتا ہے آج کل جتنی صوفیاء کی مخالفت ہوئی بات ہی صوفیوں کی ہونی چاہیے،
لیکن چونکہ ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے. لیکن آخر میں ایک جملہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم سرکار کا پیش کرتا ہوں. کہتے کیا دیا انہوں نے امت کو محدثین دیے ہیں، علماء دیے ہیں، انہوں نے مجاہدین دیے ہیں. صلاح الدین ایوبی تک کی سپورٹر یہ لوگ ہیں، فتح تک یہ دلوانے والے ہیں. غوث اعظم کی توجہات سے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اور میں جان بوجھ کر آپ کا نام لے رہا ہوں، پڑھو کتابیں کھولو، پتا چلے گا صلاح الدین کی پشت کے پیچھے تھاپڑا لگانے والا غوث اعظم ہے. کیا دیا انہوں نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل مومن کا آئینہ ہے. مومن کا دل مومن کا آئینہ ہے. جب ایک پر درد آتا ہے تو دوسرا خاموش نہیں رہ سکتا. اب اپنے آئینے میں آپ دیکھیے، اگر تو آپ کو اندر سے تکلیف اٹھ رہی ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ ٹھیک ہے، آپ مومن ہیں اور دوسرے مومن کا آپ کو خیال ہے. اور اگر آپ بے پرواہ ہیں، پی ایس ایل کی میچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، میں بالکل کرکٹ کا خلاف نہیں، ہم دکیا نوز نہیں ہیں بھائی جان. سپورٹس ہونی چاہیے، یہ ساری فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن کیا آپ علامتی طور پر اس پی ایس ایل کو ڈیلے نہیں کر سکتے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے غزہ و فلسطین کے؟ کل مفتیان کرام مل کر کہتے ہیں مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. کل بریلوی بھی آگئے، دیوبندی بھی آگئے، اہل حدیث بھی آگئے، جماعت اسلامی بھی آگئے، سب نے کہہ دیا اب جہاد فرض ہو گیا. بھئی ہم تو اتنے معتدل لوگ ہیں، کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ فرد واحد اٹھے اور بھاگ کر جا کر حملہ کر دے؟ نہیں، ہمارے نزدیک ہے امیر کی اطاعت کرنا. ہمارے نزدیک ہے جب مفتیان کرام فتویٰ دیں گے اور ایک پورے ترتیب کے ساتھ جہاد کا حکم آئے گا تو جہاد کرنا ہے. اب انہوں نے فرض قرار دینا ہے، اب لوگوں کا کام ہے، جو صاحبان ثروت ہیں، جو طاقت والے، انہوں نے اب اعلان کرنا ہے. ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، چونکہ ہمیں تو یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ طاقت اس وقت کام آتی ہے جب اکٹھے پانی مل کر چلیں تو بڑے سے بڑی چیز کو اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے اکیلے ہم اٹھائیں گے بندوق اور جہاد کرنے جا رہے ہیں، نہیں. جس طرح کل مفتیان کرام اکٹھے ہوئے، اللہ کرے گا پاکستان کے پھر تمام اسلامی ممالک کے لوگوں کو ہوش آئے تو بالکل جہاد ہوگا پھر. لیکن یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، میرے لیول کی بات نہیں. میرے لیول کی بات تو یہ ہے، وہ یار دل میں جانچ کے دیکھو. غوث پاک کہتے ہیں یہ دل آئینہ ہے. اگر تو اس آئینے میں آپ کو دکھ نظر آ رہا ہے، پھر تو آپ کو چاہیے کہ پی ایس ایل تھوڑا تاخیر کر دیں. پھر تو آپ کو چاہیے کہ کے ایف سی کھانا چھوڑیں، پیپسی پینا چھوڑیں. یہ بھی غلط ہے. ہمیں خبریں ملی جی آگ لگا دیجیے کے ایف سی کو. یار آگ نہ لگائیے، یہ آپ بہتے چلے جاتے ہیں، بس آواز کوئی دے تو انے وہ آنکھیں بند کی. بھئی جو عمارت جلا رہے ہیں وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا ہے، برانڈ تو باہروں کا ہے، لیکن اس پر انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ آپ کھانا چھوڑیں. اور ہمارے جو بھائی ہیں ان چینوں کو آن کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کچھ عرصہ اس کو بند کریں. لیکن جلانا، گرانا، توڑنا کچھ نہیں. آپ بائیکاٹ کریں، اس آئینے میں دیکھیں، بات کریں جس لیول پہ، جس فورم پہ آپ موجود ہیں. تو آپ کے تو ریسٹورنٹ تک پیپسی رکھنا اس لیے نہیں چھوڑتے جی، گاہک چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ کہتا ہم نے پیپسی کھانے کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو امت تو یہ لیز چپس نہیں چھوڑ سکتا، پیپسی نہیں چھوڑ سکتی. ہم نے باقی کام کیا کرنے ہیں، باقی جگہ کہاں چلنا ہے. تو حضور والا جذبات میں بہ کر یہ سوٹے ڈنڈے اٹھانا اور نکل اللہ آگ لگا دینا یہ کام نہیں ہے. عقل شعور سے بھی کام لینا اور جذبات پیدا کرنے ہیں. چونکہ مسلمان کا بھائی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کی خیر فرمائے اور اللہ کوئی بہترین حل فرمائے، بہترین معاملات فرمائے. ہمارے حکمران پاکستان کے ہو یا جتنے اسلامی ممالک ہیں، اللہ ان کو عقل و شعور دے، اللہ ان کو ہمت و طاقت دے. جس طرح کل علماء نے اطاعت کی، اللہ کرے اس طرح حکمران بھی غزہ اور فلسطین بھائیوں کے لیے اطاعت فرمائے. اللہ ہمارے کشمیر کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یمن والوں کے لیے سوچنے کی توفیق دے. جدھر ہمارا مسلمان بھائی ہے اور دکھ و تکلیف میں ہے،
اللہ ہمیں اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر یہ جذبہ ہوگا تو بچیں گے، نہیں تو کچھ حدیثیں اور بھی تھی لیکن ہمارا وقت آگے ہی 3 منٹ میں اوپر لے چکا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص جذبات دے، معاملات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے صدقے کھرا اور سچا فرما دے، دل سے ایمان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے پاکستان والوں کی بھی مشکلات آسان کرے اور یہ گھٹن زدہ ماحول جو ہے امن امان میں، خوشیوں میں اور برکتوں میں اس کو تبدیل فرما دے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔